فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, so pray to your Lord and sacrifice. اپنے رب کے لیے نماز پڑھو, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو, سب کے لیے نماز نہ پڑھو, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. یہ جملہ, یہ فریز کیوں نازل ہوا؟ کیا کوئی بندہ سب کے لیے نماز پڑھتا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے رب کے لیے نماز پڑھو؟ جی بالکل. کچھ لوگ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنی مسجدوں کو ویران کر کے کبھی نہیں جاتے ہیں اس مسجد میں, کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں, لیکن جب بھیڑ لگ جاتی ہے, جب کہیں محفل ہوتی ہے, جب کہیں کسی چیز کی گیدرنگ ہوتی ہے, جب کہیں میرج سیریمنی ہوتی ہے, جب کہیں بھیڑ بھاڑ ہوتا ہے, تب انہیں نماز یاد آتی ہے, تب انہیں تسبیح یاد آتی ہے, تب وہ تسبیح لے کر یوں کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, اور مصلی بچھا کے پھر نماز پڑھتے ہیں تاکہ چار لوگ دیکھیں کہ وہ بہت بڑے نمازی ہیں, بہت بڑے عبادت گزار ہے. یاد رکھو اس کا گناہ الگ ملے گا, ریاکاری کا گناہ الگ ملے گا. اس لیے اگر نماز پڑھ رہے ہو تو رب کے لیے نماز پڑھو, اور رب کے لیے نماز پڑھو گے تو سب دیکھ لے گا, یہ الگ میٹر ہے. لیکن سب کے لیے نماز پڑھو گے تو یاد رکھو اللہ is looking, اللہ وہ ہے جو دیکھتا ہے, he is hearing جو سنتا ہے, he is knowing جو جانتا ہے, تو اس سے تم کچھ چھپا نہیں پاؤ گے. انہ علیم بذات الصدور, وہ تمہارے دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے, تمہارے دن اور راتیں بھی جانتا ہے, تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب ملاحظہ فرماتا ہے وہ رب. تو کس کے لیے نماز پڑھنی ہے؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے. جب نماز میں تشریف لے کر آئیں تو صرف نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے, میرا رب راضی ہو جائے, میرا رب خوش ہو جائے مجھ سے. دنیا خوش کرنا مقصود نہ ہو, رب کو خوش کرنا مقصود ہو. آپ کا موٹیو یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے, اور جب رب راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ انسان کو سیکریفائس کرنا چاہیے. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو. قربانی صرف جانوروں کی نہیں ہوتی, قربانی نیند کی بھی ہوتی ہے. فجر میں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اپنے نیند کی بھی قربانی کرتے ہیں, اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں. یہ سیکریفائس, یہ قربانی اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے مسلمانوں اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. اپنا انٹینشن, اپنی نیت یہ رکھو کہ میرا رب میرا رب میرا رب راضی ہو جائے. سب راضی ہو یا نہ ہو, دنیا جائے بھاڑ میں, ہم سب جنت کے آڑ میں. یہ دماغ رکھیں کہ اللہ اگر راضی ہو گیا تو یاد رکھیں آپ کا بہت کچھ بن جائے گا, اور اگر اللہ راضی نہ ہوا, صرف دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں رہے, تو موت سے بھی بہت ڈر لگے گا. ایک نوجوان شخص امیر سید امیر وہب بالگرامی کے پاس آیا اور کہنے لگا حضور مجھے بہت ڈر لگتا ہے موت سے. انہوں نے کہا بیٹا تیرے پاس سرمایہ ہے؟ کہنے لگا بہت پونجی ہے, بہت پیسہ ہے, بہت پیسہ ہے. حضرت نے کہا یہی بہت پیسہ تمہیں پریشان کر رہی ہے, ایسا کر ہر ہفتے صدقہ کیا کر, ہر ہفتے خیرات کیا کر غریبوں میں, اور نمازوں کی پابندی کیا کر. وہ خیرات کرنے لگا, نمازیں پڑھنے لگا. پھر کچھ دنوں کے بعد آیا ان کے پاس, بزرگ کے پاس, تو کہنے لگا اب مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا. آپ نے کیا بتا دیا کہ مجھے اب موت سے ڈر نہیں لگتا؟ حضرت نے کہا سن, جہاں پر جس کا مکان نہیں ہوتا وہاں پر جانے میں ڈر لگتا ہے, اب تیرا جنت میں مکان بن گیا ہے, اب تجھے موت سے ڈر نہیں لگے گا. تو یاد رکھیں جسے موت سے ڈر لگتا وہ سمجھ جائے وہ کہیں نہ کہیں غلط کر رہا ہے. موت تو وہ تحفہ ہے, موت تو وہ تحفہ ہے کہ جو ہم سب کو ملا ہے, اور ہمیں اس تحفے کو ایکسپٹ کرنا چاہیے, قبول کرنا چاہیے. ڈیتھ اینڈ لائف سب اللہ کے ہاتھ میں ہے,
لائف دیا پھر شکر ہے، تھینکس ہے اس کا، اور ڈیتھ دے گا تو بھی تھینک ہے، شکر ہے خدا کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی تو بھی شکر کرے، موت دے تو بھی شکر ہو جائے، کیونکہ رب کائنات نے موت کے بعد ہی تو دیدار رکھا ہے، ہم سب کا بیڑا پار رکھا ہے، بس ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے عمل کر لیا تو یاد رکھیں زندگی تو بہتر بنے گی ہی بنے گی، اور آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی عادت اپنے بچوں میں بھی ڈالو۔ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے تھپیڑ لگاؤ نماز پڑھنے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ بچہ نماز پڑھنے کی ہیبٹ پا لے گا، عادت پا لے گا، تو نماز کبھی نہیں چھوڑے گا، اور وہ وقت اس کی بالغ کی نہیں ہوتی ہے، جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اس کی نماز ایک بھی قضا نہیں ہوگی۔ ہمیں تو سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اگر نماز قضا ہو گئی تو یاد رکھو وہ لطف نہیں آئے گا ان کو ادا کرنے میں، پھر بھی ادا کرنا چاہیے، نہ اللہ پوچھ لے گا کہ جمعرات کے دن تم نے کیا کیا، جمعے کے دن تم نے کیا کیا، اور سنیچر کے دن تم نے کیا کیا، اتوار کے دن تم نے کیا کیا، سوموار کے دن تم نے کیا کیا، منگلوار کے دن تم نے کیا کیا، بدھوار کے دن تم نے کیا کیا، تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ صرف ایک دن کے بارے میں پوچھ لے تو زندگی اس کے سامنے بہت پریشان نظر آئے گی۔ اس لیے مسلمانوں نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ خوف خدا دل میں رکھو، انشاءاللہ العزیز ہم سب ایک دن جب مریں گے تو جنت میں تشریف لے کر جائیں گے، کیونکہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو یاد رکھو تمہاری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔